آج میں بات کرنے جا رہی ہوں گھر کے پلر سے۔ جی نہیں، سیمنٹ اور مٹی والے پلرز نہیں، بلکہ وہ حقیقی مضبوط سہارے جن کے دم پہ ایک گھر کھڑا ہوتا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں ہاؤس وائفز کی۔ السلام علیکم جی، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ۔ ہاؤس وائفز کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ انہیں گھر کی ملکہ کہا جانا چاہیے۔ دے آر ان فیکٹ دا کوئین آف دا ہاؤس، دا ہارٹ آف دا ہاؤس، جن کے بغیر گھر کا صحیح سے چلنے کا تصور بھی ناممکن ہے۔ ہاؤس وائف وہ ایک مضبوط عورت ہے جو اپنی محنت، قربانیوں، اثار، جذبے، صبر، برداشت اور انٹیلیجنس کے ساتھ ایک پوری نسل سنوارتی ہے، پورے گھر کا نظام سنبھالتی ہے، ہر ایک بندے کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ بے شک ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک سکسیسفل بچے کے پیچھے بھی اس کی ماں کی سالوں کی جدوجہد، محنت اور قربانیاں ہوتی ہیں۔ اگر یہی ماں اور ہاؤس وائف اپنے آپ کو معمولی سمجھنا شروع کر دے، اپنی ورتھ کو نہ پہچانے، تو یہ سراسر افسوس کی بات ہے۔ ان فیکٹ ہمارے دین نے، اللہ پاک نے عورت کو وہ مقام، مرتبہ، عزت بخشی ہے جو ہمیں کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتی۔ ہم لوگ ویسٹرن سوسائٹی کو جتنا مرضی آئیڈیلائز کر لیں، لیکن جو ورتھ، ویلیو، مقام مسلم خواتین کا ہے وہ وہاں پہ بھی عورتوں کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، ایک بیوی کو شوہر کا سکون کہا ہے۔ عورت چاہے بیوی کے روپ میں ہو، بیٹی کے یا ماں کے، ہر طرح سے رحمت اور برکت کا باعث ہے۔ بے شک اللہ نے مرد کو کفیل بنایا ہے، لیکن عورت کو بھی گھر کی زینت کہا گیا ہے، یعنی کہ آپ ایک معمولی ہاؤس وائف نہیں ہیں، بلکہ گھر کی خوبصورتی ہیں، گھر کا سکون ہے، اور اپنی اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اب سارا المیہ یہ ہے کہ ہم خواتین خود کو کمتر کیوں سمجھتی ہیں؟ ہم اپنے آپ کو اور اپنے کام کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ ہم اپنے آپ کو وہ امپورٹنس کیوں نہیں دیتے جو کہ ہمارا دین بھی ہمیں دیتا ہے؟ ہم ویسٹ کو فالو کرتے ہوئے صرف ایک دور میں ہیں کہ ہم نے بھی اپنے ہسبینڈ کے برابری پہ آ کے کھڑے ہونا ہے، ہم نے بھی پیسے کمانے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ بٹانا ہے، 100 خرچوں میں ہم لوگ بھی اپنا کچھ کنٹریبیوشن کر لیں۔ لیکن آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہے کہ آپ ایک نسل پروان چڑھا رہی ہیں جو کہ آگے جا کے معاشرے کا ایک اہم جز بنیں گے۔ دنیا کے سب بڑے سائنسداں، لیڈرز، ہیروز، علماء، ان سب کی پہلی درسگاہ ان کی ماں کی گود تھی۔ ایک ہاؤس وائف کا رول 9 to 5 کی جاب سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم ایک مینیجر ہیں جو گھر کا بجٹ سنبھالتی ہیں، ہم ایک ٹیچر ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت پرورش کرتی ہیں، ان کو زمانے کی اونچ نیچ بتاتی ہیں اور ان کو ہر ہنر سکھاتی ہیں۔ ہم ایک نرس کی طرح ہیں جو ہر کسی کے زخم پہ مرہم رکھتی ہیں، تمام خاندان کی صحت کا خیال رکھتی ہیں۔ ہم ایک لیڈر کی طرح ہیں جو پوری فیملی کو ایک ساتھ لے کے چلتی ہیں۔ تو ہمارے تو رولز ایک 9 to 5 جاب سے کہیں زیادہ ہیں۔ اللہ نے تو ہمارے کندھوں پہ وہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ جو شاید ایک مرد ہوتا تو وہ نہ نبھا پاتا۔ ایک ہاؤس وائف کی پاور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، تو نیپولین بوناپارٹ کا ایک کوٹ ہے جو ہم بچپن سے ہی شاید سنتے آ رہے ہیں کہ تم مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دو اور میں تمہیں پڑھی لکھی نسلیں دوں گا۔ آپ سوچیں کہ ایک عورت اگر تعلیم یافتہ ہے، باشعور ہے، دین کا نالج رکھتی ہے، تو وہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ آنے والی کئی نسلوں کو سنوار سکتی ہے۔ ہم خواتین نہ صرف گھر کے پلرز نہیں ہیں بلکہ ہم گھر کی بنیاد ہیں۔ ہم بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ نہ ہوں تو بچوں کے پاس کوئی تربیت کرنے والا، ان کو پیار کرنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ نہ ہوں تو گھر صرف ایک عمارت ہے، سکون کا گہوارہ نہیں ہے۔ اگر آپ نہ ہوں تو شوہر کے پاس نہ کوئی سہارا ہے، نہ کوئی موٹیویشن، نہ کوئی حوصلہ۔ اگر آپ نہ ہوں تو نہ کھانے میں ذائقہ ہے، نہ زندگی میں رنگ ہے، نہ زندگی میں برکت ہے۔ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ دنیا ایک سامان ہے اور اس سامان میں سب سے قیمتی چیز ایک نیک بیوی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ صرف ضروری نہیں ہیں بلکہ آپ ایک انتہائی قیمتی سرمایہ ہیں۔ جو آپ کر رہی ہیں وہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جس طرح سے آپ بچوں کا، گھر کا اور باقی سب کا خیال رکھتی ہیں، اسی طرح اپنے بارے میں بھی سوچیں۔ یہ صحت اور زندگی اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے۔ اگر آپ اپنے لیے ٹائم نکالتی ہیں، اپنے لیے کچھ مزے کا بناتی ہیں، کھاتی ہیں، سیلف کیئر کرتی ہیں، تو پلیز گلٹی مت فیل کریں کہ پتہ نہیں میں کیا کر رہی ہوں، کیونکہ جس طرح سے باقی افراد ہیں گھر میں، اسی طرح آپ بھی ایک فرد ہیں، بلکہ آپ کا باقیوں سے زیادہ مضبوط ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ایک ہاؤس وائف مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے، تو اس کے گھر پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ بینگ اے ہاؤس وائف نا ہم سب کو کبھی نہ کبھی یہ خیال، یہ فیلنگ ضرور آتی ہے کہ میں تو بس کچن تک محدود ہو گئی ہوں۔ شادی سے پہلے کی لائف تو بہت مزے کی تھی، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، اب آ کے صرف گھر کے کام کاج ہیں۔ لیکن ہمارے یہی کام اللہ پاک نے ان کو عبادت کہا ہے۔ جب ایک عورت کچن کی گرمی میں کھڑے ہو کے آؤٹ آف لو اپنی فیملی کے لیے کچھ کر رہی ہوتی ہے، کام کاج کر رہی ہے، کوکنگ کر رہی ہے، صفائی کر رہی ہے، اینی تھنگ، اس کام کو عبادت کہا گیا ہے، اور اس وقت وہ عورت اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے۔ اپارٹ فرام اسلامک پرسپیکٹیو، ایک گھر سنبھالنے کے لیے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہونا، کانفیڈنٹ ہونا ضروری ہے۔ جیسے اگر آپ کچن میں جو بھی مینجمنٹ کرتی ہیں، بجٹ کو کنٹرول کرتی ہیں، سب کی پسند ناپسند کا خیال کرتی ہیں، تو یہ آپ کی مینجمنٹ اور پلاننگ سکلز ہیں۔ جو آپ بچوں کو سنبھالتی ہیں، ان کی تربیت اور پرورش کرتی ہیں، ان کو نئے ہنر سکھاتی ہیں، تو یہ آپ کی لیڈرشپ اور ٹیچنگ سکلز ہیں۔
اور جو آپ گھر کے ہر فرد کی خوشی اور سکون کا خیال رکھتی ہیں، ہر کسی کے موڈ کے حساب سے چلتی ہیں، تو یہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ہے. یعنی کہ ہمارے پاس وہ صلاحیتیں موجود ہیں جو کہ شاید بڑے بڑے پروفیشنلز کو یا جو 9 to 5 جاب کرتے ہیں ان کو سیکھنی پڑتی ہیں. رسول اللہ کی ایک حدیث مبارکہ کا کانٹیکسٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو کہ تم میں سے ہر کسی کی ذمہ داری کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. یعنی کہ جو آپ کے گھر میں آپ ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، آپ کی صلاحیت، محنت، قربانیاں، کمپرومائز، دیز آل تھنگز آر سو مچ ویلیویبل ان دا سائڈ آف اللہ. ایک ریسرچ کے مطابق سب سے زیادہ ڈپریشن کی ریشو گھر میں رہنے والی خواتین کے اندر ہوتی ہے، اسپیشلی مدرس جو کہ گھر کے کام بھی سنبھال رہی ہیں اور ساتھ بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں. اور میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ نا لیک آف اپریسیشن ہوتی ہے. جیسے ایک گاڑی کو چلنے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طرح کہ انسان کو اچھے سے چلتے رہنے کے لیے اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے. کہ کوئی انسان برا بھی ہو نا، آپ اس کو اچھا اچھا کہہ کے اچھا بنا سکتے ہیں. تو اگر کوئی آپ کی تعریف نہیں کرتا، کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، جو کہ میجرلی عورتوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، ہماری جاب کو بہت انڈر ریٹ کیا جاتا ہے، تو ہم نے سیلف ٹاک کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو شاباشی دینی ہے. کیونکہ بہت ساری ایسی لکی خواتین ہوتی ہیں جن کے شوہر حضرات، گھر والے بہت سپورٹیو ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ہماری زندگی میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بس اب ہماری زندگی میں ڈپریشن کا اندھیرا ہے. ہم نے خود سے بات کرنی ہے، ہم نے خود کو سمجھانا ہے کہ ہم ضروری ہیں، ہم نے اپنا خیال رکھنا ہے، ہمارے کندھوں پہ گھر کی ذمہ داری ہے، ہم اپنی نسلوں کو سنوار رہے ہیں، ہم ایک معاشرے کے اہم جز کو پروان چڑھا رہے ہیں. یہ ذمہ داریاں بہت ہیں خود کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. خوش رہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ایک چھوٹی سی ذہنی کیفیت کا نام ہے جسے ہم خود بنا سکتے ہیں. کچھ چیزیں جو میں نے وقت کے ساتھ اڈاپٹ کی ہیں اپنے ذہنی سکون کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. سب سے پہلی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے می ٹائم. چاہے دن کے 15-20 منٹ ہوں، آپ کو شاید ابھی اس کی امپورٹنس کا احساس نہ ہو، لیکن جب آپ وہ وقت خود کو دینا شروع کریں گی نا تو آپ ریئلائز کریں گی کہ میں کتنا کچھ مس آؤٹ کر رہی تھی. چاہے اس میں آپ کا جو بھی دل چاہتا ہے، لیٹنے کا، سونے کا، کوئی ایکٹیویٹی ہے، گارڈننگ کا، کچن میں مزہ آتا ہے، کچھ کوک کرنے کا دل چاہتا ہے، صرف اپنے لیے وٹ ایور یو لائک، وہ ٹائم آپ کا ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے کہ اپنے شوق زندہ رکھیں. جس بھی چیز کا آپ کا دل چاہتا ہے، سلائی، کڑھائی، پینٹنگ، آرٹس، جو بھی چیز ہے اس کو اپنے ساتھ کیری فارورڈ کریں، کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھرتی ہیں. اس کے علاوہ جو تیسری چیز میں نے کی ہے نا کہ میں نے سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں ان سے اپنا کمپیریزن چھوڑ دیا ہے. بہت ساری ریلز آپ کو مل جاتی ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہر ماں، ہر عورت میرے سے بہتر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. لوگ وہی دکھاتے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں. ان کے ویک پوائنٹس، فلاز ہم نہیں دیکھ پاتے. چاہے سوشل میڈیا یا چاہے آپ کی حقیقی زندگی میں بھی کوئی آپ کے سامنے ہے نا، لوگوں کو بہت اچھے سے پریٹینڈ کرنا آتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ کمپیریزن چھوڑ دیں، اسی میں خوشی ہے. جس دن آپ نے اپنا موازنہ چھوڑ دیا اس دن آپ اندر سے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ اور خوش فیل کریں گی. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گریٹیٹیوڈ ڈھونڈیں، اللہ کا شکر ادا کریں. کبھی کبھی بچے بہت تنگ کرتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ شکر اللہ کا، اللہ نے اولاد سے نوازا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، ٹائم بھی گزر جائے گا. تو یہ چھوٹا جب ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے نا تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو چلیں جی کوئینز، آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ لسننگ می. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.